مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر ثم جزاک اللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ ہے وہ رائٹ سائیڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ رائٹ سائیڈ والا نیکی لکھتا ہے، لیفٹ سائیڈ والا گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں انتظار کرو۔ 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ گناہ کر کے بھی اگر 6 گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس نے تو کھیل بنا لیا نا۔ اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو اول تو گناہ کیا، دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے، تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے، کام ہے، تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا، اور اگر رات میں کرے تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا، اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں۔ ابن عباس نے اس کو روایت کیا، کنز العمال کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے، تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو کنز العمال میں روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے۔ جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ دیکھیں اصول کی بات یہ ہے
کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ کے بدلے، دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے۔ اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے۔ عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بالذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔